ہمارے پاس ایک اور دنیا چل رہی ہے، ایک ایسی دنیا جو ہم دیکھ نہیں سکتے پر وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جن ایک ایسی مخلوق جن کا ذکر قرآن میں 29 جگہ آتا ہے اور جن کی پوری سورہ ان کے نام پر نازل ہوئی ہے، سورہ الجن۔ یہ سورہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے گائیڈنس ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کیا ہے، کہاں رہتے ہیں یہ، اور کیا ان کا کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے؟ ابن کثیر کے مطابق یہ سورت تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی وادی میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت کچھ جن وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ رک گئے، دھیان سے سننے لگے اور پھر اپنی قوم میں لوٹ کر کہنے لگے۔ سورہ الجن آیت 1-2 کا مفہوم ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ جن نصیبین یا نائنوے کے تھے، ان کا لیڈر زوبا تھا۔ انہوں نے قرآن کو ایسے سنا جیسے انسان پہلی بار نور کا تجربہ کرتا ہے۔ اور اب اگر ہم جن کی تخلیق کو قرآن اور سائنس کے ذریعے سے دیکھیں تو قرآن میں سورہ الرحمن کی آیت کا مفہوم ہے، اور اللہ نے جن کو آگ کے دھوئیں کے بغیر شعلوں سے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق مارجن من نار کا مطلب ہے کہ وہ آگ جو ہوا کے ساتھ مل کر لہریں بناتی ہے، ایک انرجی فلیم۔ سائنس کے مطابق انرجی اور میٹر دونوں اللہ کے سسٹم میں موجود ہے۔ ہیومن باڈی کاربن بیسڈ میٹر سے بنی ہے جبکہ جن انرجی بیسڈ کریشن ہے۔ ان کا ویو لینتھ ہیومن ویژن رینج سے باہر ہے، اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم انفریڈ اور الٹرا وائلٹ ویوز نہیں دیکھ سکتے پر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ماڈرن فزکس کے کوانٹم فیلڈ تھیوری کے مطابق ملٹیپل لیئرز آف ریئلٹی ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتی ہیں، بس ہر لیئر کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے، یعنی جن ایک پیرالل فریکوینسی ڈائمینشن میں رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ آج رات مجھے جنوں سے ملنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ ہم سے چلے گئے اور فجر تک واپس نہیں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کہا، مجھے قرآن انہیں پڑھ کر سنانے اور ان کے سوالات کے جواب دینے تھے۔ اس حدیث میں ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے، جن بھی قرآن سیکھنے اور سمجھنے آئے تھے۔ یہ بتاتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے۔ القرطبی کہتے ہیں کہ جن ایک انڈیپینڈنٹ کمیونٹی ہیں جن میں مسلمز بھی ہیں اور کافرز بھی۔ وہ انسانوں کے پیرالل سوسائٹی چلاتے ہیں۔ کچھ جن انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں جبکہ کچھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مجموع الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جن فزیکل ورلڈ میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کا اپیرنس اور انرجی لیول انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ وہ سالڈ میٹر میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لو ڈینسٹی بینگز ہیں۔ یہ بات سائنس کی انرجی فیلڈز پینٹریشن پرنسپل سے ملتی ہے، جیسے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن میٹرز کے ایٹمز کے بیچ سے گزر جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ الجن کا مفہوم ہے کہ ہم پہلے آسمان کے مقام پر بیٹھ کر خبر چرا لیتے تھے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اس پر آگ کا شعلہ پیچھا کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو شیاطین جن کو روکا گیا، انہیں آسمان کے اوپر سے ڈرائیو آؤٹ کر دیا گیا اور ان پر شوٹنگ سٹارز برسائے گئے۔ سائنس میں جب ہم میٹیور شاورز دیکھتے ہیں وہ ایک کاسمک ڈیفنس سسٹم لگتا ہے، یعنی اللہ کا سسٹم ویزیبل اور انویزیبل دونوں ریلمز میں سنکرونائز ہے۔ اب ہم اگر ماڈرن سائنس کی طرف دیکھیں تو کوانٹم فزکس کے مطابق انرجی انٹیٹیز ایک جگہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی ملٹیپل اسٹیٹس میں ہو سکتے ہیں۔ جن انرجی بینگز ہیں وہ فریکوینسی شفٹنگ کے ذریعے ویزیبل اور انویزیبل ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک میٹافر بھی ہو سکتا ہے کہ جن الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز اور ہیومن بائیو انرجی سسٹم میں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہیومن باڈی میں بھی الیکٹرک فلو ہوتا ہے نیورونز اور ہارٹ امپلسز کے ذریعے۔
یعنی جن ایک انرجی انٹرفرنس کریٹ کر سکتے ہیں جسے ہم کبھی کبھی نگیٹیو انرجی، شیڈو پریزنس یا سلیپ پیرالیسس کے فارم میں محسوس کرتے ہیں، لیکن انسان اور جن دونوں کا پرپس کامن ہے۔ سورہ الذاریات کا مفہوم ہے کہ میں نے جن اور انسان دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یعنی دونوں مخلوقات کے اندر انٹلیکٹ اور فری ول ہے جس سے وہ یا تو عبادت کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ یہ قرآنک لاجک سائنس سے بھی لنک ہوتا ہے کیونکہ انٹیلیجنس اور چوائس کے بنا مورل اکاؤنٹیبلٹی پاسبل نہیں ہے۔ سورہ الجن ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسین کا مطلب امیجنری نہیں ہوتا۔ جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی ایک سائنٹیفک اور اسپرچول ریئلٹی ہو سکتی ہے۔ جن کا ذکر صرف کہانی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ذریعے ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹروتھ کا بیان ہے، جہاں ماڈرن سائنس ڈارک میٹر اور انسین انرجی کے پروفس لا رہی ہے، وہی قرآن پہلے سے کہتا آیا ہے۔ سورہ الحق آیت 38 کا مفہوم ہے کہ اور تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔